بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں سننے والوں کو پاک لاء گائیڈ کے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ یہ پاکستان کا پہلا تعلیمی، معلوماتی اور قانونی یوٹیوب چینل ہے جہاں پر نہ صرف قانون کے طلباء، CSS کے طلباء، بزنس لاء کے طلباء بلکہ عام شہری بھی قانون کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں گے۔ قانون کے متعلق صرف معلومات ہی نہیں بلکہ قانون کے طلباء مختصر بہترین نوٹس بھی حاصل کر سکیں گے۔ پاک لاء گائیڈ کی ہر ویڈیو کو حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کا ریڈ بٹن دبائیں، سامنے موجود بیل کا بٹن دبائیں تاکہ تمام معلوماتی مفت ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملیں۔ ان ویڈیوز پر تھمز اپ کریں اور ہمارے پاک لاء گائیڈ چینل کو اپنے دوستوں سے شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ سول انجینئرنگ میں ملازم اور آجر کے کام کی جگہ کے حقوق، فرائض اور ذمہ داریاں۔ ایک بہتر کام کرنے کی جگہ کی تعمیر آپ کے حقوق کو جاننے، اپنے فرائض کو پورا کرنے اور ذمہ داریوں کو کم کرنے سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ ایک مضبوط بنیاد کسی بھی کامیاب تعمیراتی منصوبے کی کلید ہوتی ہے۔ تعارف: سول انجینئرنگ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں سڑکوں، پلوں، عمارتوں اور پانی اور سیوریج کے نظام جیسے بنیادی ڈھانچے کا ڈیزائن، تعمیر اور دیکھ بھال شامل ہے۔ معاشرے کی ترقی اور ترقی کے ساتھ سول انجینئرنگ ایک ضروری صنعت بن گئی ہے جو ہمارے ماحول اور روزمرہ کی زندگی کو تشکیل دینے والی اہم خدمات فراہم کرتی ہے۔ کسی بھی صنعت کی طرح سول انجینئرنگ میں کام کی جگہ کے حقوق، فرائض اور ذمہ داریوں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے جن سے ملازمین اور آجر دونوں کو آگاہ ہونا چاہیے تاکہ کام کا محفوظ اور منصفانہ ماحول برقرار رکھا جا سکے۔ سول انجینئرنگ میں ملازمین اور آجروں کے پاس کام کی جگہ کے کچھ حقوق، فرائض اور ذمہ داریاں ہیں جنہیں سمجھنا اور ان پر عمل کرنا چاہیے تاکہ کام کے محفوظ اور منصفانہ ماحول کو یقینی بنایا جا سکے۔ ان میں کام کی جگہ کی حفاظت، امتیازی سلوک، ایذا رسانی، اجرت اور معاہدے کی ذمہ داریوں سے متعلق مسائل شامل ہو سکتے ہیں۔ ملازمین کے کام کی جگہ کے حقوق: محفوظ کام کی جگہ کا حق آجروں کا قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملازمین کو کام کا محفوظ ماحول فراہم کریں۔ اس میں مناسب ذاتی حفاظتی سامان PPE فراہم کرنا، حفاظتی طریقہ کار اور پالیسیوں کو نافذ کرنا اور ملازمین کو محفوظ طریقے سے کام کرنے کی تربیت دینا شامل ہے۔ ملازمین کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ اپنے سپروائزر کو کسی بھی حفاظتی خطرات یا واقعات کی اطلاع دیں اور غیر محفوظ حالات میں کام کرنے سے انکار کریں۔ مناسب اجرت کا حق: سول انجینئرنگ کے ملازمین کو اپنے کام کی مناسب اجرت حاصل کرنے کا حق ہے۔ حکومت ایک کم از کم اجرت مقرر کرتی ہے جس کی آجروں کو تعمیل کرنی چاہیے، لیکن کچھ کمپنیاں اپنے ملازمین کو کم از کم اجرت سے زیادہ ادا کرنے کا انتخاب کر سکتی ہے۔ ملازمین کو اوور ٹائم تنخواہ کا حق بھی حاصل ہے، جو عام طور پر کام کے ہفتے میں 40 گھنٹے سے زیادہ کام کرنے والے کسی بھی گھنٹے کے لیے ان کی باقاعدہ اجرت کے 1 سے 1.5 گنا کی شرح سے ادا کی جاتی ہے۔ امتیازی سلوک سے پاک کام کرنے کا حق: ملازمین کو ایسے ماحول میں کام کرنے کا حق ہے جو امتیازی سلوک سے پاک ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ ان کی نسل، جنس، عمر، مذہب، معذوری یا کسی دوسرے محفوظ خصوصیت کی بنیاد پر امتیازی سلوک نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی ملازم کو یقین ہے کہ اس کے ساتھ امتیازی سلوک کیا گیا ہے تو اسے اپنے آجر یا مناسب سرکاری ایجنسی کے پاس شکایات درج کرانے کا حق ہے۔ جاب سیکیورٹی کا حق: ملازمین کو ملازمت کی حفاظت اور غلط برطرفی سے تحفظ کا حق حاصل ہے۔ آجروں کو ملازم کو برطرف کرنے کی درست وجوہات فراہم کرنا ہوں گی اور وہ ملازمین کے ساتھ ان کی محفوظ خصوصیات کی بنیاد پر امتیازی سلوک نہیں کر سکتے۔ اگر کسی ملازم کو یقین ہے کہ اسے غلط طریقے سے برطرف کیا گیا ہے تو اسے اپنے آجر یا مناسب سرکاری ایجنسی کے پاس شکایت درج کرانے کا حق ہے۔ انجمن کی آزادی کا حق: انجمن کی آزادی کا حق کام کی جگہ کا ایک بنیادی حق ہے جو ملازمین کو ٹریڈ یونینوں میں شامل ہونے یا بنانے، اجتماعی سودے بازی میں مشغول ہونے اور بہتر اجرت، فوائد اور کام کے حالات کی وکالت کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ حق ریاستہائے متحدہ امریکہ سمیت بہت سے ممالک میں قانون کے ذریعے محفوظ ہے اور انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ILO کے ذریعے اسے بنیادی انسانی حق سمجھا جاتا ہے۔ انجمن کی آزادی ملازمین کو کام کی جگہ کے مشترکہ خدشات کو دور کرنے،
اور بہتر کام کی حالات، اجرت اور فوائد کے لیے اپنے آجر کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ ٹریڈ یونینیں عام طور پر کسی خاص صنعت یا پیشے میں کارکنوں کی نمائندگی کے لیے بنائی جاتی ہیں اور وہ اپنے اراکین کے مفادات کو فروغ دینے کے لیے کام کرتی ہیں، جیسے بہتر اجرت، فوائد اور ملازمت کی حفاظت۔ تاہم یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ انجمن کی آزادی کا حق متعلق ہے نہیں ہے اور کچھ حدود کے ساتھ مشروط ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ ممالک ہڑتال کرنے کے حق پر پابندیاں لگا سکتے ہیں یا ٹریڈ یونینوں کے سرگرمیوں کو محدود کر سکتے ہیں۔ آجروں کو یہ حق بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی یونین کے ساتھ سودا کرنے سے انکار کر دیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یونین ان کے ملازمین کے مفادات کی نمائندگی نہیں کر رہی ہے۔ محفوظ طریقے سے کام کرنے کا فرض۔ ملازمین کا فرض ہے وہ محفوظ طریقے سے کام کریں اور اپنے آجر کی طرف سے مقرر کردہ تمام حفاظتی طریقہ کار اور پالیسیوں پر عمل کریں۔ اس میں مناسب PPE پہننا، حفاظتی خطرات یا واقعات کی اطلاع اپنے سپروائزر کو دینا اور حفاظتی تربیت اور مشقوں میں حصہ لینا شامل ہے۔ ہدایات پر عمل کرنا فرض۔ ملازمین کا فرض ہے وہ اپنے آجر اور سپروائزر کی ہدایت پر عمل کریں۔ ان میں مندرجہ ذیل پروجیکٹ کے منصوبے اور وضاحتیں شامل ہیں۔ کام کو وقت پر مکمل کرنا اور اس بات کو یقینی بنانا کہ کام ایک اعلیٰ معیار پر ہو۔ قابلیت سے کام کرنے کا فرض۔ ملازمین کا فرض ہے کہ وہ قابلیت سے کام کریں اور اپنی صلاحیتوں اور علم کو استعمال کرتے ہوئے اپنے کام کے فرائض کو اپنی بہترین صلاحیت کے مطابق انجام دیں۔ اس کا مطلب ہے نئی ٹیکنالوجیز اور تکنیکوں کے ساتھ تازہ ترین رہنا اور پیشہ ورانہ ترقی کے مواقع تلاش کرنا۔ معلومات کو خفیہ رکھنے کا فرض۔ ملازمین کا فرض ہے کہ وہ اپنے آجر کے لیے کام کرنے کے دوران حاصل کردہ کسی بھی معلومات کو خفیہ رکھیں۔ اس میں پروجیکٹ کے منصوبے اور وضاحتیں، کلائنٹس کی معلومات اور کوئی دوسری حساس معلومات شامل ہیں۔ ملازمین کو اپنی ملازمت کی شرط کے طور پر رازداری کے معاہدے پر دستخط کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ بدعنوانی کی اطلاع دینا فرض۔ ملازمین کا فرض ہے کہ وہ کام کی جگہ پر کسی بھی بدتمیزی یا غیر قانونی سرگرمی کی اطلاع دیں جس کا وہ مشاہدہ کرتے ہیں یا اس سے آگاہ ہوتے ہیں۔ اس میں ہراساں کرنا، امتیازی سلوک، حفاظت کی خلاف ورزیاں اور کوئی دوسرا غیر اخلاقی یا غیر قانونی سلوک شامل ہیں۔ ملازمین کو ایسے واقعات کی اطلاع اپنے سپروائزر یا انسانی وسائل کے مناسب نمائندے کو دینی چاہیے۔ ملازمین کی کام کی جگہ کی ذمہ داریاں۔ ملازمین کے پاس کام کی جگہ پر کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں جن سے انہیں باخبر رہنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ قانونی اور مالی نتائج سے بچ سکیں۔ یہاں کچھ اہم ذمہ داریاں ہیں جن سے ملازمین کو آگاہ ہونا چاہیے۔ غفلت۔ ملازمین کا اپنے آجر اور ساتھی کارکنوں کی دیکھ بھال کا فرض ہے کہ وہ اپنے کام کے فرائض کو مناسب دیکھ بھال اور مہارت کے ساتھ انجام دیں۔ اگر کوئی ملازم اس فرض کو ادا کرنے میں ناکام رہتا ہے اور کسی اور کو نقصان پہنچاتا ہے تو وہ غفلت کا ذمہ دار ہو سکتا ہے۔ معاہدے کی خلاف ورزی۔ ملازمین پر ایک معاہدے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملازمت کے معاہدے کے مطابق اپنے کام کے فرائض انجام دے۔ اگر کوئی ملازم اپنے فرائض کی انجام دہی میں ناکام ہو کر یا ممنوعہ طرز عمل میں ملوث ہو کر اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ معاہدے کی خلاف ورزی کا ذمہ دار ہو سکتا ہے۔ امتیازی سلوک اور ہراساں کرنا۔ ملازمین کی قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ساتھی کارکنوں اور گاہکوں کے ساتھ عزت اور وقار کے ساتھ پیش آئیں اور کسی بھی قسم کی امتیازی سلوک یا ایذا رسانی سے بچیں۔ اگر کوئی ملازم امتیازی یا ہراساں کرنے والے رویے میں ملوث ہوتا ہے تو وہ قانونی دعووں جیسے کہ امتیازی سلوک، ایذا رسانی یا کام کے مخالف ماحول کے لیے ذمہ دار ہو سکتا ہے۔ کمپنی کی جائیداد کا غلط استعمال۔ ملازمین کا فرض ہے وہ کمپنی کی جائیداد اور وسائل کو ذمہ داری سے اور آجر کے فائدے کے لیے استعمال کریں۔ اگر کوئی ملازم ذاتی فائدے کے لیے کمپنی کی جائیداد یا وسائل کا غلط استعمال کرتا ہے تو وہ چوری یا دھوکہ دہی کے لیے ذمہ دار ہو سکتا ہے۔ رازداری۔ ملازمین خفیہ معلومات، تجارتی راز یا ان کے آجر سے تعلق رکھنے والی دانشورانہ املاک کے رازدار ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی ملازم کسی تیسرے فریق کو یہ معلومات ظاہر کر کے اپنی رازداری کے فرائض کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ رازداری کے خلاف ورزی کا ذمہ دار ہو سکتا ہے اور اسے قانونی نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کام کی جگہ کی حفاظت۔ ملازمین کا فرض ہے وہ کام کی جگہ کی حفاظتی طریقہ کار پر عمل کریں اور اپنے آجر کو کسی بھی خطرناک
یا غیر محفوظ حالات کی اطلاع دیں۔ اگر کوئی ملازم حفاظتی طریقہ کار پر عمل کرنے میں ناکام رہتا ہے یا لاپرواہی کی وجہ سے کام کی جگہ کو چوٹ پہنچاتا ہے تو وہ قانونی دعووں جیسے کارکنوں کے معاوضے یا ذاتی چوٹ کے لیے ذمہ دار ہو سکتا ہے۔ سول انجینئرنگ میں آجروں کے کام کی جگہ کے حقوق۔ سول انجینئرنگ کے آجروں کو کام کی جگہ پر کئی حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ یہ حقوق انہیں اپنے ملازمین کو منظم کرنے اور اس بات کو یقینی بنانے کی اجازت دیتے ہیں کہ ان کا کاروبار آسانی سے چلتا ہے۔ یہاں کام کی جگہ کے کچھ اہم حقوق ہیں جو سول انجینئرنگ میں آجروں کے پاس ہیں۔ ملازمین کی خدمات حاصل کرنے اور ختم کرنے کا حق۔ سول انجینئرنگ میں آجروں کو ضرورت کے مطابق ملازمین کی خدمات حاصل کرنے اور ختم کرنے کا حق ہے۔ یہ حق انہیں یہ یقینی بنانے کی اجازت دیتا ہے کہ ان کے پاس اپنے کاروباری اہداف کو حاصل کرنے کے لیے صحیح عہدوں پر صحیح لوگ موجود ہوں۔ تاہم آجروں کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ وہ قانونی مسائل سے بچنے کے لیے ملازمین کی خدمات حاصل کرنے یا ختم کرتے وقت قابل اطلاق قوانین اور ضوابط کی پیروی کریں۔ کام کی جگہ کے لیے پالیسیاں اور طریقہ کار قائم کرنے کا حق۔ سول انجینئرنگ کے آجروں کو کام کی جگہ کے لیے پالیسیاں اور طریقہ کار قائم کرنے کا حق ہے۔ یہ پالیسیاں اور طریقہ کار اس بات کو یقینی بنانے میں مدد کرتے ہیں کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ اس سے کیا توقع کی جاتی ہے اور کام کی جگہ کے مسائل کو روکنے میں مدد مل سکتی ہے۔ کام کی جگہ کی پالیسیوں کی مثالوں میں ضابطہ اخلاق، انسداد، امتیازی پالیسیاں اور حفاظتی طریقہ کار شامل ہو سکتے ہیں۔ ملازمین کے کام کا نظم و نسق اور ہدایت کا حق۔ سول انجینئرنگ میں آجروں کو اپنے ملازمین کے کام کا نظم کرنے اور ہدایت کرنے کا حق ہے۔ یہ حق انہیں یہ یقین بنانے کی اجازت دیتا ہے کہ ان کے ملازمین اپنے کاروباری اہداف کو حاصل کرنے کے لیے مؤثر طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ آجر اپنے ملازمین کو اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے اور اپنے اہداف کو پورا کرنے میں مدد کرنے کے لیے فیڈ بیک، تربیت اور رہنمائی فراہم کر سکتے ہیں۔ معاوضے اور فوائد کے پیکیجز مقرر کرنے کا حق۔ سول انجینئرنگ میں آجروں کو اپنے ملازمین کے لیے معاوضے اور فوائد کے پیکیج مقرر کرنے کا حق ہے۔ یہ حق انہیں اپنی صنعت میں اعلیٰ صلاحیتوں کو راغب کرنے اور برقرار رکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ آجر اپنے ملازمین کو مسابقتی تنخواہوں، بونس اور فوائد کے پیکیجز پیش کر سکتے ہیں تاکہ وہ اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے لیے حوصلہ افزائی اور ترغیب دیں۔ ان کے دانشورانہ املاک اور تجارتی رازوں کی حفاظت کا حق۔ سول انجینئرنگ میں آجروں کو اپنی املاک دانش اور تجارتی راز کی حفاظت کا حق حاصل ہے۔ یہ حق انہیں اپنے مسابقتی فائدے کی حفاظت کرنے اور دوسروں کو بغیر اجازت اپنے نظریات اور ٹیکنالوجیز استعمال کرنے سے روکنے کی اجازت دیتا ہے۔ آجر اپنی دانشورانہ املاک اور تجارتی رازوں کو دوسروں کے اشتراک یا استعمال ہونے سے بچانے کے لیے قانونی معاہدوں جیسا کہ غیر افشاں ہونے والے معاہدے استعمال کر سکتے ہیں۔ سول انجینئرنگ میں آجروں کے کام کی جگہ کے فرائض۔ سول انجینئرنگ میں آجروں کے کام کی جگہ پر بھی کئی فرائض ہوتے ہیں۔ یہ فرائض اس بات کو یقینی بنانے میں مدد کرتے ہیں کہ ان کے ملازمین محفوظ، صحت مند اور منصفانہ سلوک کرتے ہیں۔ یہاں کام کی جگہ کے کچھ اہم فرائض ہیں۔ یہ سول انجینئرنگ میں آجروں کے ہوتے ہیں۔ کام کا محفوظ اور صحت مند ماحول فراہم کرنے کا فرض۔ سول انجینئرنگ میں آجروں کا فرض ہے کہ وہ اپنے ملازمین کے لیے کام کا محفوظ اور صحت مند ماحول فراہم کریں۔ اس ڈیوٹی میں خطرات کی شناخت اور ان سے نمٹنے اور اس بات کو یقینی بنانا شامل ہے کہ مناسب حفاظتی اقدامات موجود ہیں۔ آجر ایک محفوظ اور صحت مند کام کی جگہ کو برقرار رکھنے میں مدد کے لیے حفاظتی تربیت، ذاتی حفاظتی سامان اور باقاعدہ معائنہ فراہم کر سکتے ہیں۔ قابل اطلاق قوانین اور ضوابط کی تعمیل کرنے کا فرض۔ سول انجینئرنگ میں آجروں کا فرض ہے کہ وہ قابل اطلاق قوانین اور ضوابط کی تعمیل کریں۔ اس ڈیوٹی میں یہ یقینی بنانا شامل ہے کہ وہ روزگار کے قوانین، حفاظتی ضوابط اور ماحولیاتی قوانین پر عمل کر رہے ہیں۔ آجر قانونی اور ریگولیٹری ماہرین کے ساتھ کام کر سکتے ہیں تاہم یہ یقینی بنایا جا سکتے کہ وہ تمام قابل اطلاق تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں۔ مساوی روزگار کے مواقع فراہم کرنے کا فرض۔ سول انجینئرنگ میں آجروں کا فرض ہے کہ وہ تمام ملازمین کے لیے یکساں روزگار کے مواقع فراہم کریں، قطع نظر ان کی نسل، جنس، عمر، مذہب، قومی اصل یا کسی دوسری محفوظ خصوصیت سے۔ اس ڈیوٹی میں بھرتی، پروموشن اور تربیت کے مساوی
مواقع فراہم کرنا شامل ہے۔ آجر امتیازی سلوک کے خلاف پالیسیاں قائم کر سکتے ہیں، تنوع اور شمولیت کی تربیت فراہم کر سکتے ہیں اور اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ وہ روزگار کے مواقع کے مساوی قوانین پر عمل کر رہے ہیں۔ معذوروں کے لیے مناسب رہائش فراہم کرنے کا فرض۔ سول انجینئرنگ کے آجروں کا فرض ہے کہ وہ معذور ملازمین کے لیے مناسب رہائش فراہم کریں۔ اس فرض میں اس بات کو یقینی بنانا شامل ہے کہ معذور ملازمین کو ملازمت کے مواقع، سہولیات اور فوائد تک مساوی رسائی حاصل ہو۔ آجر ملازمین کے ساتھ مل کر اس بات کا تعین کر سکتے ہیں کہ کون سی رہائش کی ضرورت ہے اور انہیں بروقت اور مؤثر طریقے سے فراہم کر سکتے ہیں۔ مناسب تربیت اور نگرانی فراہم کرنے کا فرض۔ سول انجینئرنگ میں آجروں کا فرض ہے کہ وہ اپنے ملازمین کو مناسب تربیت اور نگرانی فراہم کرے۔ اس ڈیوٹی میں اس بات کو یقینی بنانا شامل ہے کہ ملازمین کو اپنے کام کو محفوظ طریقے سے اور مؤثر طریقے سے انجام دینے کے لیے ضروری علم اور مہارت حاصل کرنی ہو۔ آجر اپنے ملازمین کو کامیاب ہونے میں مدد کے لیے ملازمت کے دوران تربیت، کارکردگی کا باقاعدہ تاثرات اور پیشہ ورانہ ترقی کے مواقع فراہم کر سکتے ہیں۔ سول انجینئرنگ میں آجروں کی کام کی جگہ کی ذمہ داریاں۔ سول انجینئرنگ میں آجروں کی بھی کام کی جگہ پر کئی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اگر مناسب طریقے سے توجہ نہ دی جائے تو یہ ذمہ داریاں قانونی اور مالی نتائج کا باعث بن سکتی ہیں۔ یہاں کام کی جگہ کی کچھ اہم ذمہ داریاں ہیں جو سول انجینئرنگ میں آجروں کے پاس ہیں۔ کام کی جگہ کی چوٹوں اور بیماریوں کی ذمہ داری۔ سول انجینئرنگ کے آجر کام کی جگہ پر لگنے والی چوٹوں اور بیماریوں کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں اگر وہ کام کا محفوظ اور صحت مند ماحول فراہم کرنے میں ناکام رہتے ہیں، اور اس ذمہ داری کے نتیجے میں کارکنوں کے معاوضے کے دعوے، قانونی چارہ جوئی اور ریگولیٹری ایجنسیوں سے جرمانے ہو سکتے ہیں۔ آجر خطرات کی شناخت اور ان سے نمٹنے، مناسب تربیت اور آلات فراہم کر کے اور حفاظتی پروٹوکولز اور پالیسیوں کو نافذ کر کے اس ذمہ داری کو کم کر سکتے ہیں۔ ماحولیاتی نقصان کی ذمہ داری۔ سول انجینئرنگ کے منصوبے ماحولیات پر نمایاں اثر ڈال سکتے ہیں اور اس شعبے میں آجروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی بھی منفی اثرات کو کم سے کم کریں۔ آجروں کو ان کے کاموں کے نتیجے میں ہونے والی ماحولیاتی نقصان کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے، بشمول آلودگی اور قدرتی رہائش گاہوں کی تباہی۔ آجر ماحولیاتی نظم و نسق کے نظام کو نافذ کر کے اور ماحولیاتی ضوابط اور معیارات کی تعمیل کر کے اس ذمہ داری کو کم کر سکتے ہیں۔ تعمیراتی نقائص کی ذمہ داری۔ سول انجینئرنگ کے ملازمین کو ان کے کام کے نتیجے میں تعمیراتی نقائص کے لیے بھی ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ ان نقائص میں ڈیزائن کی غلطیاں، ناقص مواد اور ناقص کاریگری شامل ہو سکتی ہے۔ تعمیراتی نقائص کی ذمہ داری کے نتیجے میں قانونی چارہ جوئی اور مالی نقصانات ہو سکتے ہیں۔ آجر اس ذمہ داری کو کم سے کم کر سکتے ہیں، کوالٹی کنٹرول کے عمل کو لاگو کر کے، اعلیٰ معیار کی مواد کا استعمال کر کے اور اس بات کو یقینی بنا کر کہ ان کے کارکنان مناسب طریقے سے تربیت یافتہ اور ان کی نگرانی کر رہے ہیں۔ امتیازی سلوک اور ہراساں کرنے کی ذمہ داری۔ سول انجینئرنگ کے آجروں کو بھی ذمہ داری ہے کہ وہ امتیازی سلوک اور ایذا رسانی سے پاک کام کی جگہ فراہم کریں۔ انہیں نسل، جنس، عمر، معذوری یا دیگر محفوظ زمروں کی بنیاد پر امتیازی سلوک یا ایذا رسانی کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ امتیازی سلوک اور ایذا رسانی کی ذمہ داری کے نتیجے میں قانونی چارہ جوئی، مالی نقصانات اور آجر کی ساکھ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ آجر امتیازی سلوک اور ہراساں کرنے کے خلاف پالیسیوں کو لاگو کر کے، ملازمین کو تربیت فراہم کر کے اور کسی بھی شکایات یا واقعات کا فوری اور مؤثر جواب دے کر اس ذمہ داری کو کم کر سکتے ہیں۔ اجرت اور گھنٹے کے خلاف ورزیوں کی ذمہ داری۔ سول انجینئرنگ میں آجروں کو اجرت اور گھنٹے کے قوانین کی تعمیل کرنی چاہیے، بشمول کم از کم اجرت اور اوور ٹائم کی ضروریات۔ ان قوانین کی تعمیل میں ناکامی کے نتیجے میں غیر ادا شدہ اجرت، جرمانے اور قانونی فیس کی ذمہ داری ہو سکتی ہے۔ آجر اس ذمہ داری کو کم سے کم کر سکتے ہیں، کام کے گھنٹوں اور اجرت کی ادائیگی کا درست ریکارڈ رکھ کر، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ ملازمین کو مناسب طریقے سے مستثنیٰ یا غیر مستثنیٰ کے طور پر درجہ بندی کی گئی ہے، اور تمام قابل اطلاق اجرت اور گھنٹے کے قوانین کی تعمیل کر سکتے ہیں۔
نتیجہ: سول انجینئرنگ میں ایک کامیاب اور نتیجہ خیز کام کی جگہ کو یقینی بنانے کے لیے ملازمین اور آجر دونوں کے لیے اپنے حقوق، فرائض اور ذمہ داریوں سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔ ملازمین کا فرض ہے وہ حفاظتی پروٹوکول کی پیروی کریں، تندہی سے کام کریں اور کام کی جگہ کے مسائل یا خطرات کی اطلاع دیں۔ آجروں کا فرض ہے کہ وہ کام کا محفوظ ماحول، منصفانہ معاوضہ اور روزگار کی مساوی مواقع فراہم کریں۔ انہیں قانونی اور ریگولیٹری تقاضوں کی بھی تعمیل کرنی چاہیے اور کسی بھی مسئلے یا شکایت کو فوری اور مؤثر طریقے سے حل کرنا چاہیے۔ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے مل کر کام کرنے سے ملازمین اور آجر دونوں سول انجینئرنگ کے صنعت میں ایک مثبت اور کامیاب کام کی جگہ کو فروغ دے سکتے ہیں۔ مزید جاننے کے لیے اپنے سوالات کے لیے اسکرین پہ موجود ای میل ایڈریس یا واٹس ایپ نمبر پر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔